الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد باللسان النبي الأمين الكريم القسيم النعيم الحليم العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم ناریا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم کی شفاعت حشر میں جو رضا کی آقا تیرے سوائے قدرت کس کو ملی ہے آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی قیب و نزہت شہنشاہ کون و مکان سید انس و جام صفت عامیہ رحمت عالمیہ صاحب قرآن حبیب رحمان مالک جنان رسول رسولہ پیغمبر پیغمبران اللہ کے محبوب حق کے مطلوب دانہ غیوب معراج والے کالی کالی زلفوں والے گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو تیرانے والے کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے سراپا انوار محبوب کردگار شافع روز شمار امت کے غمخوار واقف خزائن اسرار سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی و علی سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تمام حضرات کو سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمامی اہل سنت و جماعت کو اس کی برکتوں سے نوازے اللہ سب پر حضور علیہ السلام کے صدقے میں اپنا خاص کرم فرمائے حضرات آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کسے کہتے ہیں یہ معجزہ تو بارہا سنتے ہیں معجزہ یہ حضور کا معجزہ ہے معجزہ کہتے کس کو ہیں المعجزۃ ما تعجز العقل معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کرتے ہیں جو عقل کو حیران کرتے ہیں جسے دیکھ کر یا سن کر آپ حیران ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں معجزہ تو حضور علیہ السلام کے معجزات کی تو یہ بات ہے حضرت امام حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کے معجزات کی نہ کوئی گنتی ہے نہ کوئی انتہا ہے آپ کے معجزات کی نہ کوئی گنتی ہے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے
فرماتے ہیں تمام معجزات میں ایک معجزہ حضور کا یہ بھی ہے کہ آپ کی وصف و ثنا کوئی نہیں کر سکتا. کما حدہ، آپ کی وصف، آپ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے. یوں تو حضور علیہ السلام کے سر انور کے منہ مبارک سے لے کر آپ کے پائے اقدس کے تلووں تک پورا وجود معجزہ ہے. پورا وجود معجزہ ہے. ایک ایک عضو مقدس کو دیکھیں تو ہر عضو مقدس حضور کا معجزہ ہے. تو آئیے معجزے کے حوالے سے میں نے قرآن عظیم کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تو رب کائنات نے قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. By oath of the late morning and by oath of the night when it covers. قسم ہے چاشت کی، یعنی قسم ہے روز روشن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اور رات سے اشارہ ہے حضور کی مبارک زلفوں کی طرف. کیا مطلب یہ ہے کہ زلفیں سنور جائیں تو چہرہ محبوب کی قسم، زلفیں سنور جائیں تو چہرہ محبوب کی قسم، اور زلفیں بکھر جائیں تو محبوب کی زلفوں کی قسم. اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ جامع الاوصاف ہے. جامع الاوصاف یعنی تمام وصف، تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل، تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں. بس آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولان عظام کو، تمام پیغمبران عظام کو جو کمالات، جو شانیں، جو عظمتیں، جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ عطا فرمائی ہے، وہ سارے کمالات، وہ تمام شانیں، وہ تمام عظمتیں، وہ حسن و جمال کی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اور میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی تو شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زنا کہتے ہیں عورتیں، زنا کے معنی عورتیں اور انگشت معنی انگلیاں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آخر کیوں تو زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. اور کسی نے اپنے انداز میں یوں کہا کہ یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلیاں، یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلیاں. یہاں حضور کی شان یہ ہے یوسف کو دیکھ کر کٹی کتنی انگلیاں. یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر. اب آئیے میرے نبی کے حسن و جمال کی شان بے مثالی ملاحظہ فرمائیں. تو شاہ خوباں، تو جان
یہ مصرع میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، آپ کو آخر تک میرے ساتھ مل کر کے پڑھنا ہے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، اسی پر مجھے تقریر کرنا ہے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اس شعر میں 3 جملے بڑے خاص ہیں، پہلے آپ ان کو سمجھ لیں تو پھر شعر سننے میں مزہ آئے گا۔ تو شاہ خدا، شاہ کہتے ہیں بادشاہ، کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ اور خوبا یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوبصورت۔ تو شاہ خوبا کا مطلب ہوا حسن و جمال کا بادشاہ، حسن و جمال کا شہنشاہ، حسن و جمال کا بادشاہ۔ اور مطلب ہوا یا رسول اللہ تو شاہ خوبا، یا رسول اللہ آپ حسن و جمال کے شہنشاہ ہیں، آپ حسن و جمال کے بادشاہ ہیں۔ دوسرا جملہ ہے تو جانے جانا، یا رسول اللہ آپ جانوں کی جان ہیں، یا رسول اللہ آپ جانوں کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ذہن حاضر رکھیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے کیا مطلب؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے چھپ جانے والا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ جسم میں جان نہ ہو تو کسی کام کا ہے، جان ہے تو جسم کام کا ہے، جان ہے تو جہان۔ اور تیسرا جملہ ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ام الکتاب کہتے ہیں قرآن، کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن، آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن ہے۔ اچھا یہ شاعر نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن ہے۔ ملاحظہ فرمائے حدیث پاک بخاری شریف جلد اول کتاب الاذان، باب فضل العلم احق بالامامہ، باب فضل العلم، باب فضل العلم احق بالامامہ، صفحہ نمبر 93 کی سطر نمبر 23، 24، 25، 26، عن انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي له في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار خادم اور صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مرض الوصال میں، یعنی جب حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ علیل تھی تو اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پیر کا دن ہوا لوگ حالت نماز میں صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، لوگ حالت نماز میں صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام ہمیں
فرماتے ہیں صحابہ کرام at that time his face was glittering like a page of the Quran. اس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ انور حسن و جمال میں مصحف یعنی قرآن کا کھلا ہوا ایک ورق نظر آ رہا. حسن و جمال میں حضور کا چہرہ انور قرآن کا کھلا ہوا ورق نظر آ رہا تھا. پھر حضور علیہ السلام مسکرا کر ہنسنے لگے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے دیدار سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم خوشی کے مارے نماز توڑنے ہی والے تھے کہ نماز توڑ کر حضور کے دیدار میں مشغول ہو جائے. نماز توڑ کر حضور کے دیدار میں مشغول ہو جائیں. کیونکہ 3 دن سے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں. 3 دن سے حضور کو نہیں دیکھا تھا. دوسرے حدیث سنیں, یہ بھی بخاری شریف جلد اول کتاب الاذان صفحہ نمبر 94 سطر نمبر 3 4 5 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يخرج النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثا فاقیمت الصلاة فذهب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ يتقدم فقال نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نظرنا منظرا كان اعجب الینا من وجه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين وضح لنا او كما محبت سے کہیں سبحان اللہ. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں The Prophet peace and blessings be upon him did not come out for 3 days. حضور علیہ السلام 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے. 3 دن سے صحابہ اکرام بڑے بے چین تھے حضور کو دیکھنے کے لیے, بڑے بے قرار تھے. اب اندازہ کر لے کہ حضور کو 3 دن سے نہ دیکھا ہو تو کیا کیفیت ہوگی. 3 دن سے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا. تیسرے دن جب نماز کے لیے تکبیر کہی گئی, تیسرے دن جب نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے ہی کو تھے کہ اتنے میں میرے آقا نے حجرہ مبارکہ سے پردہ اٹھا دیا. میرے آقا نے ادھر حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دکھائی دیا, جب ہمیں حضور کا چہرہ انور دکھائی دیا, when the face of the prophet peace and blessings be upon him appeared, we had never seen a scene more pleasing than the face of the prophet peace and blessings be upon him as it appeared. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا تو اس وقت حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ایسا منظر تھا, ایسا حسین منظر تھا کہ آپ کے چہرے انور سے زیادہ حسین منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا لگ رہا تھا کاننا وجہہ ورقۃ المصحف. At that time his face was glittering like a page of the Quran. اس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن معلوم ہو رہا تھا. حضور کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن معلوم ہو رہا تھا. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور کھلا ہوا قرآن ہے. اب شعر سنیں. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے
بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا کیوں؟ تو آئیے اس سوال کا جواب جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ تو جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں، تو یوں عرض کر رہے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ وہ نعت ہے جو میرے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پڑھی جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے حسن و جمال کے تاجدار احمد مختار، آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کر دے اے حسان حسن والا تو ہو مگر آپ نے دیکھا نہ ہو، جمال والا تو ہو مگر آپ نے دیکھا نہ ہو۔ تو جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال مخفی کا دوسرے مصرے میں جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ہو بھی کیسے سکتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر تمام جہان میں کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر بیوٹیفل اینڈ گڈ لک اینڈ ہینڈسم اس دھرتی پر کسی ماتا نے جنا ہی نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ۔ اس لیے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ خالق حسن و جمال نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، گویا جس طرح آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ Now a question arises and that is ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیسے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر پیغمبر کو دیکھا، ہر رسول کو دیکھا؟ کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی ساری مخلوقات کو دیکھا؟ تو پھر آپ نے کیسے کہا؟ The same question we get in our mind asked from حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ in conception۔ یہی سوال ہم نے ذہن میں رکھ کر عالم تصور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا Did you see face of آدم علیہ السلام؟ Replied no۔ ہم نے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا؟ جواب ملا نہیں۔ Did you see face of
Shees alayhi salam replied no. Did you see face of Hud alayhi salam? Replied no. Did you see face of Idris alayhi salam? Replied no. Did you see face of Nuh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Shoaib alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ilyas alayhi salam? Replied no. Did you see face of Samud alayhi salam? Replied no. Did you see face of Lut alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yunus alayhi salam? Replied no. Did you see face of Sulaiman alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yusha alayhi salam? Replied no. Did you see face of Dawood alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ayyub alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ismail alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ismail alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ishaq alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Harun alayhi salam? Replied no. Did you see face of Yahya alayhi salam? Replied no. Did you see face of Zakaria alayhi salam? Replied no. Did you see face of Isa alayhi salam? Replied no. Did you see face of any prophet and any messenger of Allah except the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? आलम तसव्वुर में हमने पूछा हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, क्या आपने हजरत आदम अलैहि सलाम को देखा? जवाब मिला नहीं। क्या आपने हजरत शीस अलैहि सलाम को देखा? जवाब मिला नहीं। क्या आपने हजरत नूह अलैहि सलाम को देखा? क्या आपने हजरत हूद अलैहि सलाम को देखा? क्या आपने हजरत याह्या अलैहि सलाम को देखा? हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहि सलाम तक आपने अल्लाह के किसी नबी को देखा, किसी पैगंबर को देखा, किसी रसूल को देखा? जवाब मिला नहीं। जब किसी को देखा नहीं, when you have not seen any prophet and any messenger of Allah, then how did you say wajmalu min kalam taraqqatu aini? I have never seen anyone more beautiful and good look and handsome than you, O messenger of Allah, peace and blessings be upon him. जब आपने अल्लाह के किसी नबी, किसी पैगंबर को देखा नहीं, तो फिर आपने कैसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर हुस्न जमाल वाला मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं, आपसे बढ़कर खूबसूरत मैंने कभी देखा ही नहीं। जब आपने किसी को देखा ही नहीं हुजूर के सिवा, तो फिर आपने ये कैसे कहा? तो अब हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये बात ठीक है कि मैंने हुजूर के सिवा अल्लाह के किसी नबी को नहीं देखा, मैंने अल्लाह के किसी पैगंबर को नहीं देखा, मैंने अल्लाह के किसी रसूल को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की मखलूक में एक जात ऐसी है जिसने सारी जमीनों को देखा है, सारे आसमानों को देखा है। उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को देखा है, हर पैगंबर को देखा है, हर रसूल को देखा है। हमने कहा कौन? तो अब हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा हाथ पकड़कर हमारी रहनुमाई करते हैं और कहते हैं, लेट्स गो इन रॉयल कोर्ट ऑफ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। चलो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और हजरत जिब्रील से चल करके पूछते हैं, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। पूछा हजरत जिब्रील से, आदम अलैहिस्सलाम को देखा? जवाब मिला हाँ। डिड यू सी फेस ऑफ शीस अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। डिड यू सी फेस ऑफ समूद अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस। हजरत जिब्रील से पूछो, क्या आपने नूह अलैहिस्सलाम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। क्या आपने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। क्या आपने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखा? जवाब मिलेगा हाँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को मैंने देखा है, हर रसूल को मैंने देखा, क्योंकि हर नबी के पास वही लाने वाला मैं हूँ, हर पैगंबर के पास अल्लाह का कलाम लाने वाला मैं हूँ। और सिर्फ यहीं तक हद नहीं, अब मेरे नबी का फरमान सुने। तफसीर तुर्र मंसूर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 298, जामिउल हदीस जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 76, हदीस नंबर 366। अबू जाफर इब्न मुहम्मद अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बअसनी फतुफ़तु शरक़ल अर्दि व ग़रबहा व सहलहा व जबलहा फलम अजिद हय्यन खैरन मिनल अरब थुम्मा अमरनी फतुफ़तु फिल अरब फलम अजिद हय्यन खैरन मिन मुदर थुम्मा अमरनी फतुफ़तु फी मुदर फलम अजिद हय्यन खैरन मिन किनाना थुम्मा अमरनी
فطفت في كنانة فلم أجد حجا خيرا من قريش ثم أمرني فطفت في قريش فلم أجد حجا خيرا من بني هاشم ثم أمرني أن أختار من أنفسهم فلم أجد فيهم نفسا خيرا من نفسك محبت سے کہے سبحان جناب حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا تاکہ میں پوری دنیا کی سیر کروں، تو میں پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے جب زمین پر آیا تو میں مشرق و مغرب میں گھوما، میں پہاڑوں میں گھوما، میدانوں میں گھوما، پوری کائنات میں گھوما، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے بڑھ کر افضل میں نے کوئی علاقہ نہیں پایا۔ پوری کائنات میں گھوما، عرب سے بڑھ کر افضل کوئی علاقہ نہیں پایا۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام عرب میں گھومو، فَتُفْتُ فِي الْعَرَبِ فرماتے ہیں پھر میں تمام عرب میں گھوما، فَلَمْ أَجِدْ حَجًّا خَيْرًا مِّن مُدَرٍ تو میں نے تمام عرب میں قبیلہ مدر سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام قبیلہ مدر میں گھومو، فطفت فی مدر تو میں تمام قبیلہ مدر میں گھوما، فلم اجد حجا خیرا من کنانہ تو میں نے قبیلہ بنی کنانہ سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام قبیلہ بنی کنانہ میں گھومو، فطفت فی کنانہ فلم اجد حجا خیرا من قریش تو میں نے قبیلہ قریش سے بڑھ کر افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا۔ ثم امرنی پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام قبیلہ قریش میں گھومو، فطفت فی قریش تو میں تمام قبیلہ قریش میں گھوما، فلم اجد حجا خیرا من بنی ہاشم تو میں نے خاندان بنی ہاشم سے بڑھ کر افضل کسی خاندان کو نہیں پایا۔ ثم امرنی پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب تمام خاندان بنی ہاشم میں گھومو تو میں تمام خاندان بنی ہاشم میں گھوما، اور رب نے مجھے حکم دیا تمام خاندان بنی ہاشم میں گھومو تو کسی ایک ذات کو چنو، کسی ایک ذات کو پسند کرو، کسی ایک ذات کو منتخب کرو۔ تو یا رسول اللہ میں تمام خاندان بنی ہاشم میں گھوما تو میں نے تمام خاندان بنی ہاشم میں آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر بہتر و افضل کسی ذات کو نہیں پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اسی لیے میرے آقا دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد 2 کتاب الفضائل باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 245 سطر نمبر 3-4، ترمذی شریف جلد 2 ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 201 سطر نمبر 25-26۔ میرے آقا فرماتے ہیں الواصلہ بن الاسقائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے رب نے مجھے منتخب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تم مچل کر پکار اٹھتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب واسو ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ
السلام بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا، میں نے زمینوں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، میں نے خشک و تر کو دیکھا، میں نے بحر و بر کو دیکھا، میں نے شجر و حجر کو دیکھا، میں نے برگ و صبر کو دیکھا. وفی روایت قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I roamed around the cosmos but I could never find anyone better and magnificent than Muhammad, peace and blessings be upon him. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پوری کائنات میں گھوما، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کے ہر طبقے کو الٹ کر کے پلٹ کر کے میں نے چھان ڈالا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حدیث پڑھتے ہیں تو مچل کر پکار اٹھتے ہیں یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، کیونکہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. حوالہ بھی نوٹ کر لیں، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جلد اول صفحہ نمبر 75، نسیم الریاض جلد اول صفحہ نمبر 202، شرح الشفاء جلد اول صفحہ نمبر 202، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار جلد 3 صفحہ نمبر 89، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار جلد 4 صفحہ نمبر 224، انسان العیون جلد اول صفحہ نمبر 26. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اتانی جبریل علیہ السلام فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جناب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشرق و مغرب کے ہر طبقے کو الٹ کر کے پلٹ کر کے چھان ڈالا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی ذات کو نہیں پایا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اگلی حدیث سنیں، خصائص قرہ جلد اول صفحہ نمبر 156. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کے وقت میں کپڑا سل رہی تھی، اور سوئی میرے ہاتھ سے سوئی گری، میں نے بہت تلاش کیا مگر سوئی نہ ملی. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبیضت العبرۃ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہے اتنے میں پیارے آقا تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور سے ایسا اجالا پھیلا کہ گمی ہوئی سوئی ظاہر ہو گئی. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری. یہ تو میرے حضور کا معجزہ ہے. نہ بن سکی
البدایۃ والنہایہ جلد 4 صفحہ نمبر 476 77 78۔ بڑی پیاری بات ہے، میرے نبی کے حسن و جمال کی بات ہے، ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ہے۔ میرے نبی نے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ غار میں 3 دن گزارنے کے بعد، غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد جب مدینے کا سفر طے فرمانا شروع فرما دیا، راستے میں ایک خیمہ نظر آیا جس کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام معبد تھا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کھجوریں یا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس کھجوریں یا کھانے کی کوئی چیز ہو تو وہ ہمیں فروخت کر دو، ہمیں بیچ دو۔ تو اس خاتون نے کہا، اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو خوشی کے ساتھ ضرور میں آپ کی مہمان نوازی کرتی، لیکن کیا کرو، ہمیں تو قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقال شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال فهل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، قال تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فحلبها۔ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها۔ محبت سے گئے سبحان اللہ۔ اتنے میں میرے نبی کی نظر اس کے خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری پر پڑی تو ارشاد فرمایا، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ جناب ام معبد کہنے لگی، یہ بڑی لاغر بکری ہے، یہ بڑی کمزور بکری ہے، اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ یہ کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی ہے، اسی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ یہ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے ام معبد اگر اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں، اجازت دو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ جناب ام معبد کہنے لگی، اگر اس کے تھنوں میں ذرا سا بھی دودھ ہو تو خوشی کے ساتھ دو لیجئے۔ بس پھر کیا تھا، اس بکری کو میرے نبی کے پاس لایا گیا، پھر میرے نبی نے اس کے تھنوں پر اللہ کا نام لے کر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بس میرے آقا کا دست مبارک پھیرنا تھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، دست مبارک پھیرنا تھا کہ بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک بڑا برتن لے آؤ۔ جناب ام معبد لکڑی کا ایک بڑا سا برتن لے آئی، میرے نبی نے دودھ دہنا شروع کیا، وہ برتن بھر گیا تو میرے نبی نے وہ دودھ سب سے پہلے جناب ام معبد کو پلایا۔ میرے نبی نے پھر دودھ دوہا، برتن بھر گیا، اپنے صحابہ کو پلایا، پھر دودھ دوہا اور میرے نبی نے خود پیا اور ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ میرے نبی نے دودھ پی کر پھر ایک بار اور دودھ دوہا اور وہ برتن پھر بھر گیا تو میرے نبی وہ دودھ کا برتن بھرا ہوا جناب ام معبد کے حوالے کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ خاتون بس دیکھتی رہ گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی
کا شوہر ابو معبد اپنی لاغر دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر آیا، جن کی ہڈیوں میں گوشت بھی خشک ہو گیا تھا۔ فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن یا ام معبد۔ اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے ام معبد، گھر میں یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں تھا، اور جو گھر میں بکری تھی اس کے تھنوں میں تو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اور اس قحط سالی میں اتنا دودھ تو پورے ریوڑ کا بھی نہیں ہوتا ہے، پھر یہ دودھ اتنا کہاں سے آیا؟ فقالت لا واللہ انہو مر بنا رجل مبارک۔ جناب ام معبد کہتی ہے، اے میرے سرتاج، بے شک گھر میں کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، بے شک گھر میں کوئی دودھ دینے والا جانور نہیں ہے، لیکن یہاں سے ایک ایسی مبارک ہستی کا گزر ہوا ہے جس نے میرے گھر میں کرم ہی کرم فرما دیا ہے۔ پھر ام معبد نے پورا واقعہ سنایا تو جناب ابو معبد کہنے لگے، اے ام معبد ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ جب ابو معبد نے اتنا کہا تو جناب ام معبد سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اے میرے سرتاج، میں نے تو نہ اس کا نام پوچھا، نہ اس کا پتہ پوچھا، نہ اس کا قبیلہ پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا ہے۔ اے میرے سرتاج، میں نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا۔ تو جناب ابو معبد کہنے لگے، اے ام معبد، کم سے کم اس مبارک ہستی کا حلیہ ہی بیان کر دو، وہ کیسا لگ رہا تھا، وہ کیسا دکھ رہا تھا۔ اب جو ام معبد نے میرے نبی کے حلیہ مبارکہ کی تصویر کھینچی ہے، خدا کی قسم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، جناب ام معبد کہتی ہے، فقالت رأيت رجلا ظاہر الوضاعة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة قسيم وسيم نسيم في عينيه داج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل أكحل أزج أطرن أحمل أكحل أزج أطرن في عنقه صدع وفي لحيته كسافة إذا صمت وعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء علو المنطق فصل لا نظر ولا هزر كأن منطقه فرزات نظم يتعدرن أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأعلاهم وأحسنهم من قريب ربعة لا تشنوه عين من طول لا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا وإن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لابس ولا مفند۔ اور محبت سے بچ رہی جناب ام معبد کہتی ہے، اے میرے سرتاج، میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے جس کا چہرہ بہت ہی پیارا تھا، ملیحی چہرہ تھا، ملیح الوجہ، ملیحی چہرہ وہ ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں بے شک خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی دیکھتا ہے اور دیکھ کر گزر جاتا ہے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں چھپ جاتے ہیں، دلوں میں کھپ جاتے ہیں، دلوں میں سما جاتے ہیں کہ کوئی ایک بار دیکھے پھر آگے بڑھے، پھر مڑ کے دیکھے پھر آگے بڑھے، پھر مڑ کے دیکھے پھر آگے بڑھے، پھر مڑ کے دیکھے، جب تک نگاہوں سے وہ چہرہ اوجھل نہ ہو بس بندہ مڑ مڑ کر دیکھتا ہی رہے۔ فرماتی ہے میرے سرتاج، میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے
جس کا چہرہ ملیحی تھا، دلوں میں سما جانے والا چہرہ تھا. اور ملیحی اس چہرے کو بھی کہتے ہیں قریب سے دیکھو تو پیارا لگے، قریب سے دیکھو تو پیارا لگے، اور جب دور جا کر دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا لگے. حضرات چہرے ایسے ہوتے ہیں جب اسے کوئی دور سے دیکھتا ہے تو بڑا پیارا نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. تو پھر وہ بندہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ جب یہ دور سے اتنا خوبصورت ہے تو قریب سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا. پھر جب وہ بندہ قریب آ کر دیکھتا ہے تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر کہتا ہے یہ تو بس دور سے ہی اچھا لگ رہا تھا، قریب سے کوئی خاص نہیں ہے. لیکن ملیحی اس چہرے کو کہتے ہیں کہ قریب سے دیکھو تو پیارا لگے، اور جب دور جا کر دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا لگے. جب دور سے دیکھو تو پیارا لگے، اور جب قریب آ کر دیکھو تو اور بھی زیادہ پیارا لگے. ام معبد کہتی ہے اے میرے سرتاج، میں نے اس ذات کو دیکھا ہے جس کا چہرہ ملیحی تھا، دلوں میں سما جانے والا چہرہ تھا، دلوں میں کھد جانے والا چہرہ تھا، بڑا ہی پیارا چہرہ تھا. لم تعبہ سجلا ولم تزر بہ سالا، نہ تو لمبی توند جو بری لگے، نہ لمبی توند جو بری لگے، نہ پتلی گردن چھوٹا سر جو برا لگے. پر ایک ایسے کہتے ہیں قسیم وسیم نسیم. قسیم اس ساخت کو کہتے ہیں، اس بناوٹ کو کہتے ہیں، اس تخلیق کو کہتے ہیں. قسیم اس ساخت کو، اس بناوٹ کو کہتے ہیں جس کی تخلیق کا انداز بہت ہی پیارا ہو. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چہرہ بڑا پیارا مگر کان بڑے بڑے، چہرہ بڑا پیارا مگر ٹانگیں لمبی لمبی، چہرہ بڑا خوبصورت مگر پیٹ بڑا ہوا، چہرہ بڑا خوبصورت مگر ہونٹ موٹے موٹے. کسی کی آنکھیں چھوٹی تو کان بڑے، کسی کے کان چھوٹے تو آنکھیں بڑی، کسی کی ناک اونچی تو ہونٹ موٹے، کسی کا رنگ گورا تو کسی کا رنگ کالا، کوئی لمبا تو کوئی ٹھنگنا، کوئی موٹا تو کوئی پتلا، کسی کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی، کسی کے کان چھوٹے چھوٹے، کسی کے کان بڑے بڑے. مگر قسیم اس ساخت کو کہتے ہیں، اس بناوٹ کو کہتے ہیں جیسے کسی نے ایک ایک عضو کو، ایک ایک پارٹ کو سوار سوار کر رکھا ہو. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جب تیرا. پھر فرماتی ہے وسیم کہتے ہیں خوبصورت چہرے کو. وسیم اس خوبصورتی کو کہتے ہیں جو دائمی ہو، مٹنے والی نہ ہو. آپ کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو چھوٹا سا ہو، ساتھ میں موٹا بھی ہو، اس کی آنکھیں بڑی پیاری، اس کی ناک بڑی پیاری، اس کے گال بڑے پیارے، اس کے ہونٹ بڑے پیارے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان بڑے ہی پیارے، بڑے ہی خوبصورت، اس کا رنگ بھی خوبصورت، اس کا چھوٹا اور موٹا گول مٹول جسم بڑا ہی خوبصورت. جو بھی اسے دیکھتا ہے پیار کرتا ہے. لیکن جب 15-20 سال کا ہو گیا، رنگ بھدا ہو گیا، جسم اور موٹا ہو گیا، تو اب دیکھنے والے کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو بچپن میں بہت ہی خوبصورت تھا، بچپن میں بڑا ہی پیارا تھا، مگر اب یہ کیسا ہو گیا، رنگ کالا ہو گیا تو
غصے میں ماں بھی کہتی ہے اے کالی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچپن میں خوبصورت، کوئی جوانی میں خوبصورت، اور پھر جیسے جیسے جوانی ڈھلی خوبصورتی بھی ڈھلتی چلی گئی. لیکن وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر دور میں چاہے بچپن ہو یا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہر دور میں خوبصورت ہی نظر آتی ہو. پھر کہتی ہیں نسیم، اے میرے سرتاج، وہ ایسی خوشبو والا تھا کہ بس تھوڑی دیر میرے گھر میں گزاری ہے کہ میرے پورے گھر کو اپنے جسم کی خوشبو سے معطر کر دیا ہے. میرے نبی کے جسم کی خوشبو. بخاری شریف جلد اول کتاب الوضو صفحہ 264 سطر نمبر 27. مسلم شریف جلد 2 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 257 سطر نمبر 3-4. مشکات شریف باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ صفحہ نمبر 516 کی سطر نمبر 26-27. صفحہ نمبر 517 کی سطر نمبر 1-2. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازہر اللون کان عرقت اللؤلؤ اذا مشا تکفا وما مسست دیباجتا ولا حریرتا علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا شمنت مسکتا ولا عنبرتا اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. شیرینی تقسیم ہو رہی ہے، لیتے رہیں اور توجہ ادھر رکھیں. میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، توجہ کریں ادھر، اور یہ لیتے رہیں، آپ تناول بھی کرتے رہیں لیکن توجہ آپ کی مکمل ادھر. جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک نہایت ہی صاف اور چمکدار تھا، اور آپ کے مبارک پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکدار تھے. جب حضور چلتے تھے تو پوری طاقت و قوت کے ساتھ چلتے تھے، یعنی کمزوروں کی طرح نہیں چلتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی موٹا ریشم یا باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا جو حضور علیہ السلام کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کبھی کوئی کستوری یا عنبر ایسا نہیں دیکھا جو حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جلال تیرا. دوسری حدیث سنیں، مسلم شریف جلد 2 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 256 سطر نمبر 16-17-18. مشکات شریف باب اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صفاتہ صفحہ نمبر 517 سطر نمبر 6-7-8. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاة الاولى ثم خرج الى اہلہ وخرجت معه فاستقبل بلدان فجعل يمسح خدي احدهم واحدا قال واما انا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا او ريحا كانما اخرجها من جونة عطار. محبت سے کہے سبحان اللہ. حضرت جابر بن
سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ظہر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہو گئے، میں بھی حضور کے پیچھے چل دیا، راستے میں سامنے سے کچھ بچے آئے تو حضور علیہ السلام نے ان تمام بچوں کے گالوں پر رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرنا شروع فرما دیا، تو میرے رخسار پر بھی آقا نے اپنا دست مبارک پھیرا، جب میرے رخسار پر میرے آقا نے اپنا دست مبارک پھیرا تو میں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جیسے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کے ڈبے سے باہر نکالا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، حضرت علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حاشیہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 256 کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی وہ آقا کی طبعی صفت تھی، یعنی حضور علیہ السلام خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں مگر ہر وقت آپ کا جسم اطہر خوشبو سے مہکتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود امت کے لیے ایک سبق تھا کہ حضور خوشبو لگایا کرتے تھے، اکثر اوقات میں خوشبو لگایا کرتے تھے کیونکہ آپ کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی تھی، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کی بارگاہ میں مسلمان بیٹھا کرتے تھے، تو میرے نبی خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں مگر ہر وقت آپ کا جسم اطہر خوشبو سے ایسا مہکتا رہتا تھا، ایسا مہکتا رہتا تھا کہ جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے خدا کی قسم وہ راستہ بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا۔ سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، میرے آقا کی شان دیکھو کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سنے حدیث پاک مشکات شریف باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات ہی صفحہ نمبر 517 کی سطر نمبر 23-24 ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلك طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرفه او قال من ريح عرقه۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے، بلکہ جس گلی سے یا جس راستے سے تازہ تازہ خوشبو آیا کرتی تھی وہ ادھر ہی چل دیا کرتا تھا اور حضور کی خوشبو سے حضور کو پا لیا کرتا تھا۔ اسی لیے فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ میرے نبی کا جسم اطہر تو ہر وقت خوشبو سے مہکتا ہی رہتا تھا اور میرے نبی جس پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے تھے خدا کی قسم وہ بھی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ میرے سرکار کے صحابی جناب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس
جسم سے ہر وقت بہترین خوشبو مہکتی رہتی تھی. آپ کی 4 بیویاں تھیں, وہ آپس میں یہ کوشش کرتی تھی کہ میری خوشبو زیادہ اچھی ہو, میری خوشبو زیادہ اچھی ہو, میری خوشبو زیادہ اچھی ہو. لیکن جب ان کے شوہر سیدنا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے تو سب کی خوشبوئیں مات ہو جاتی, سب کی خوشبوئیں پھیکی پڑ جاتی, کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا, صرف حضرت عتبہ کی خوشبو مہکتی رہتی. لہٰذا ایک مرتبہ چاروں بیویاں اکٹھی ہوئی اور اپنے شوہر سے عرض کرنے لگی, اے ہمارے آقا, اے ہمارے سرتاج, ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے, ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے بہتر سے بہتر خوشبو لگاتی ہے تاکہ میری خوشبو زیادہ اچھی ہو, میری خوشبو زیادہ اچھی ہو. لیکن کیا بات ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, صرف آپ ہی کی خوشبو مہکتی رہتی ہے. یہ سن کر جناب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی, میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی, اور یہ جو میرے بدن سے خوشبو آتی ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا تھا, میرے پورے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تھی, میرے پورے بدن پر پھنسیاں نکل آئی تھی, دانے نکل آئے تھے. میں طبیب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, بیماری کی شکایت کی. میرے آقا نے فرمایا عتبہ کرتا اتار کر بیٹھ جاؤ, تو میں کرتا اتار کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا. فنفس فی یدہ الشریفۃ ودلک بها الاخرى ثم مسح ظہری وبطنی بیدیہ فابق هذا الطیب من یدیہ یومئذ. میں کرتا اتار کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک لگائی اور اس ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ مبارک کے ساتھ مل کر کے دونوں ہاتھ میری پیٹھ اور میرے پیٹ میرے جسم پر پھیر دیے. بس آقا کا دست مبارک پھیرنا تھا کہ اسی وقت سے میرا جسم خوشبو سے مہکنے لگ گیا. نہ بن سکی ہے مثال تیری, جواب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, جناب ام مابت کہتی ہے میرے سرتاج یہ ایسی خوشبو والا تھا کہ بس تھوڑی دیر میرے گھر میں گزاری ہے کہ میرے پورے گھر کو اپنے جسم کی خوشبو سے معطر کر دیا ہے. فی عینیہ تاج, اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے. وفی اشفارہ وطف, پلکیں بڑی لمبی لمبی تھی. وفی صوتہ سحر, اس کی گونجدار آواز بڑی ہی پیاری تھی. فی عنقہ سطون, اس کی گردن چاندی کی طرح چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ, داڑھی مبارک گھنی تھی, داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی. احول اکحل, سرمے والی سیاہ کالی آنکھیں جن کی سفیدی بڑی پیاری قدرتی سرما لگا ہوا تھا. ازج اقرن, اور یہ ابرو بڑے باریک جیسے آپس میں ملے ہوئے ہو. اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما فعلاه البہاء, جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار نظر آتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بھی بارونق ہو جاتا. کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوں تو اچھے لگتے ہیں اور جب بولے تو سارا مزہ خراب, اور کچھ لوگ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب خاموش ہو جائیں تو عجیب لگنے لگے. مگر میرے حضور
حضور کی شان یہ ہے، معبد کہتی ہے جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار نظر آتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بھی بارونق ہو جاتا۔ شیریں گفتار، کلام میں مٹھاس، واضح گفتگو فرماتے، ان کی گفتگو نہ بےہودہ ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی۔ جب وہ گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا جیسے موتیوں کی لڑی سے ایک ایک کر کے موتی جھڑ رہے ہوں۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارونق اور حسن و جمال کے پیکر نظر آتے، اور قریب سے دیکھنے پر سب سے زیادہ شیریں اور حسین و جمیل نظر آتے۔ درمیانی قد تھا، نہ اتنے لمبے کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنے پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگے، پر تھے کیسے؟ تو فرماتی ہے کہ بس ان کا قد دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند، جو سب سے زیادہ سر سبز و شاداب اور قد آور ہو، اور ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھے، حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب وہ انہیں کچھ بات کہتے تو بغور سنتے، اور کسی کام کا حکم دیتے تو فوراً اس پر عمل کرتے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ سب کے مخدوم تھے، سب کے محترم تھے، بس سب کے دلوں میں اس طرح کھب جانے والے تھے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ سبحان اللہ، کیوں نہ کہے، نعرہ رسالت، کلمہ سنت، پھر کیوں نہ کہے نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ حضرت معبد نے میرے حضور کو دیکھا، اور جو کچھ دیکھا وہ حضرت ابو معبد سے بیان کیا۔ ایک نے دیکھا ہے، ایک نے سنا ہے، دونوں فدا ہو گئے، دونوں فدا ہو گئے۔ کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہجرت کر کے کچھ دن کے بعد دونوں مدینہ چلے گئے۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ حضرات، اللہ کا بڑا احسان ہے حضور کے حسن۔ میں نے بتایا کہ حضور کے معجزات اتنے ہیں کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر حضور کے معجزات بیان نہیں ہو سکتے۔ امام بصری فرماتے ہیں نہ ان کی کوئی گنتی کر سکتا، نہ اس کی کوئی حد بیان کر سکتا۔ یہ تو بس ہم بیٹھ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دلوں کو بس خوش کر لیتے ہیں حضور کا ذکر کر کے، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ نہ جانے کون سی ادا میرے رب کو پسند آ جائے اور وہی بخشش کا ذریعہ۔ بس آخر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ کس کے پابند ہو جائیں؟ نماز۔ نماز افضل العبادت ہے، اللہ کی سب سے افضل و اعلیٰ عبادت نماز۔ میدان محشر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو صحیح بات ہے میں آپ کو بتا دوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جلسہ منایا یا نہیں منایا، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے جلوس نکالا یا نہیں نکالا، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کسی ولی کے درگاہ پہ گئے یا نہیں۔ میدان محشر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہی پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، یہ مستحب ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھو، پھر حضور کا ذکر کرو، میلاد کی محفلیں منعقد کرو، تو پھر بات ہی کچھ الگ ہے۔
کہتے ہیں کہ اٹس آئسنگ آن دا کیک، یعنی سونے پہ سہاگا۔ نماز کے پابند، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنا، یہ ہمارے اندر علم ہی کی کمی ہے جو ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دنیا کی طرف۔ میرے آقا نے علم اور علماء کے تعلق سے امت کو 4 آپشن دی۔ کتنے؟ 4 آپشن دی۔ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے، حلال و حرام کا امتیاز کر سکے، جائز و ناجائز کا امتیاز کر سکے، ہر ایک پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ اب رہی مکمل عالم بننے کی بات، تو میرے آقا نے 4 آپشن دیے۔ کتنے؟ فرمایا کن عالم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالم، یا تو عالم بن جائے۔ کیا فرمایا؟ غور کریں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت عالموں کے پیچھے پڑے رہے، اماموں کے پیچھے پڑے رہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، علماء کرام کی شان دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کون ہے؟ وارث۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہو گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جس نے علماء کی عزت کی، فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے علماء کی عزت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی۔ جس نے علماء کی عزت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن۔ اگر عالم نہ بن سکو او متعلمن، تو علم حاصل کرنے والا بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں حدیث سناؤں گا تو وقت کافی ہو جائے گا، مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہ بن سکو تو متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والا بن جاؤ۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، عالم بھی نہ بن سکو، متعلم بھی نہ بن سکو، تو فرمایا او مستمعن، عالموں کی سننے والے بن جاؤ۔ عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، او مستمعن یا عالم کی سننے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، نہ عالم بن سکو، نہ متعلم بن سکو، نہ عالموں کو سننے والا بن سکو، تو حضور نے فرمایا او محبن، کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ، عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ پھر آخری جملہ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں نہ بنو۔ پانچواں کیا ہے؟ فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَهْلِكُ، فرمایا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا عالم کو سننے والا بن جاؤ یا عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ، پانچواں نہ بنو۔ عالموں کی برائی کرنے والا نہ بنو، عالموں کے اندر عیب تلاش کرنے والا نہ بنو، عالموں سے بغض و عداوت رکھنے والا نہ بنو، پانچواں نہ بنو فَتَهْلِكُ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو کسی عالم کا عیب تلاش کرنے کے پیچھے لگ جائے، بس مجھے کوئی موقع ملے، تو حضور فرماتے ہیں کہ بس سمجھ لو وہ اپنی ہلاکت کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اپنی بربادی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ اور عالم دین کی کیا شان ہے؟ عالم با عمل، یہ شرط ہے، بے عمل، عالم با عمل ہو، جو اس کے پاس علم ہو اس علم پر عمل کرنے والا بھی ہو۔
اس عالم کی شان میرے آقا فرماتے ہیں میدان محشر میں سب سے پہلے جو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی رب کی طرف سے، سب سے پہلے انبیاء کرام کو ملے گی، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلے علماء کرام کو شفاعت کرنے کی اجازت ہے۔ انبیاء کے بعد علماء کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، اور علماء کے بعد میں شہداء کرام کو شفاعت کی اجازت ہے۔ تو عالموں کی جو شان ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی عقیدت و محبت علماء سے رکھتے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے میدان محشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا، ایک طرف جنتیوں کی صف لگی ہوئی ہے، لائن کھڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف دوزخیوں کی صف۔ جنتیوں کی صف میں ایک عالم دین کھڑے ہوں گے، اور دوزخیوں کی صف میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ ایک عالم پر اس کی نظر پڑے گی اور دیکھ کر وہ پہچان لے گا کہ میں نے ان عالم کو کہیں دیکھا ہے، ملاقات کی ہے، اور پھر اسے اپنا کام بھی یاد آ جائے گا کہ ایک مرتبہ انہیں وضو کے لیے پانی چاہیے تھا اور میں نے ان کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ اسی وقت جہنمیوں کی صف میں سے نکل کر کے عالم کا ہاتھ پکڑ کر کے کہے گا مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی لا کر کے دیا تھا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا وہ پسند آئے گی، رب فرمائے گا اس عالم دین سے جاؤ اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے۔ یہ انعام ہے، کیونکہ کسی عالم سے کوئی ذاتی طور پر کوئی ریلیشن ہے، کوئی تعلق نہیں۔ کس وجہ سے؟ بس حضور کے دین کے نوکر، حضور کے دین کے نوکر ہیں۔ علماء کی جوتیوں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ علماء ہی ہیں جو آج دین کی بقا ہے۔ ہر موڑ پر علماء ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے اندر کوئی غلط رسم دیکھتے ہیں بولیے نصیحت کرتے ہیں، ہر موقع پر پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کیا وہ آپ کو کوئی غلط کام کا حکم دیتے ہیں؟ کتنا بھی کم علم بھی ہوگا تو غلط کام کا کبھی مشورہ نہیں دے، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا فرمان پڑھ کر کے سنائے گا۔ وہ صرف چاہے گا یہ کہ بس یہ صحیح راستے پر آ جائے، غلط راستے پر چل رہا ہے معلوم ہو گیا عالم کو، کوشش کرے گا کہ وہ اس راستے سے بچ جائے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا جو مقصد ہے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ خود ہم علم حاصل نہ کر سکے، کم سے کم ہمارے بچے ہیں، اور غالباً شاید مدرسہ میں کھلا ہوا ہے، اب بالکل اس کا فائدہ اٹھائیں اور بچوں کو علم دین حاصل کریں۔ بچہ جب چلتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی رضا کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے، جب تک آپ علم دین کے راستے پر ہیں، جانے سے لے کر آنے تک ہر قدم پر اللہ نیکی عطا فرمائے۔ گھر سے چلے کہ مجھے مولانا صاحب سے کوئی مسئلہ جا کر کے پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، ہر قدم پر آپ کو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ کیوں؟ آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ تو اپنے بچوں کو علم دین ضرور حاصل کرنا، خود نہ کر سکے تاکہ آنے والے نسل کے پاس جو ہے علم ہو اور اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی شکایتیں آتی ہیں کہ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے، کہنا نام نہیں مانتے۔ وجہ کیا؟ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ علم ہو تو ہمیں ماں باپ کی قدر بھی معلوم ہو، بڑوں کی قدر معلوم ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بالخصوص عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ زندگی بخیر رہی، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔